یہ دردناک کہانی ایک 10 سال کی معصوم بچی کی ہے جس کا نام حور ہے۔ اس بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا جسے سن کر ہر دل کانپ اٹھے۔ یہ کہانی ایک سبق ہے۔ ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں بھی کھل جائیں اور آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اور زیادہ سترک ہو جائیں۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا۔ سائرہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لکڑی کے چولہے پر دال رکھی تھی اور وہ چپ چاپ آگ میں جلتی لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ کچھ سال پہلے تو وہ شہر کے ایک روشن اور آرام دہ گھر میں رہتی تھی جہاں سب کچھ اس کے ایک اشارے پر حاضر ہوتا تھا، مگر محبت کے ایک فیصلے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سائرہ اور بلال کی شادی ایک سچے پیار کا نتیجہ تھی، مگر بلال کے گھر والوں نے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ ماں باپ اور بھائی نے اسے جائیداد اور رشتوں سے نکال پھینکا۔ پھر بلال نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک دور کے گاؤں میں آ کر ٹھکانہ بنا لیا۔ گاؤں کی زندگی آسان نہیں تھی، مگر ان کی محبت نے ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ بلال کے پاس اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اسے مٹی کے گھڑے بنانے کا شوق تھا۔ ان کی حویلی میں دینو بابا گھڑے بنایا کرتے تھے اور بلال بڑے دھیان سے انہیں دیکھا کرتا تھا۔ اسی شوق نے اسے گھڑے بنانا سکھا دیا۔ جب وہ نئے گاؤں پہنچا تو دیکھا وہاں بس ایک ہی دکان تھی جہاں گھڑے بکتے تھے۔ لوگ بھی شوق سے خریدتے تھے۔ بلال نے وہیں سے کام شروع کیا۔ دن بھر محنت کرتا اور شام کو نزدیکی قصبے جا کر گھڑے بیچتا۔ سائرہ بھی ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی اور یوں دونوں مل کر اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنی رحمت کر دی۔ سائرہ امید سے تھی، بلال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ہر روز صبح شام رب کا شکر ادا کرتا۔ وہ اکثر کہتا، مجھے بالکل تمہاری جیسی پیاری بیٹی چاہیے، اور سائرہ مسکرا کر جواب دیتی، مجھے بھی آپ جیسا پیارا بیٹا چاہیے۔ ان کی محبت بے مثال تھی۔ غریبی کے باوجود دلوں میں سکون اور چہروں پر خوشی تھی۔ وقت یوں ہی چلتا رہا۔ بلال گھڑے بناتا، سائرہ اس کا ساتھ دیتی۔ دونوں مل کر مٹی کو بھی محبت میں ڈھال دیتے۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دونوں مل کر مٹی سے گھڑے بناتے اور پھر بلال انہیں بیچنے کے لیے بازار لے جاتا۔ جو بھی آمدنی ہوتی اسی سے ان کا گھر چلتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور سائرہ کے 9 مہینے پورے ہو گئے۔ بلال کو ہر وقت سائرہ کی فکر لگی رہتی۔ سائرہ اس کی محبت اور پرواہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اکثر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سائرہ نے جلدی سے آٹا گوندھا اور روٹیاں پکائیں، مگر صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ بھاری سی لگ رہی تھی۔ ابھی بلال کے آنے کا وقت ہی ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک تیز درد اٹھا۔ وہ اٹھی اور جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ درد ابھی معمولی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بلال گھر میں داخل ہوا اور سائرہ کو یوں لیٹا دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ خیریت تو ہے؟ تم لیٹی ہوئی ہو؟ بلال نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ سائرہ نے اپنی تکلیف ظاہر کرتے ہوئے کہا، بلال، مجھے لگتا ہے ہمارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم جا کر گاؤں کے باہر جو دائی ہے انہیں لے آؤ۔ یہاں کی عورتوں نے بتایا ہے کہ وہاں بہت اچھی دائی ہیں۔ بلال نے کہا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں ابھی انہیں لے کر آتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی اور پھر وہ بارش طوفان کا روپ لینے لگی۔ بجلی کی کڑک اتنی زوردار تھی کہ ہر کوئی اپنے گھر میں دبک گیا۔ بلال نے جلدی سے چادر لی اور تیز قدموں سے دائی کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ تیز بارش میں بھیگتا ہوا وہ آخرکار دائی کے دروازے پر پہنچا۔ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے اس نے جلدی جلدی دروازہ کھٹکھٹایا۔ دائی نے دروازہ کھولا اور سامنے بلال کو بھیگا ہوا کھڑا پایا۔ بلال نے بے تابی سے کہا، دائی جلدی چلیں، سائرہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کی ضرورت ہے؟ فوراً چلیں۔ دائی نے کہا، بالکل۔ جیسے ہی بلال گھر میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ سائرہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ دائی فوراً آگے بڑھی اور اسے اندر لے گئی۔ کچھ دیر بعد بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ بلال کی آنکھوں سے راحت کے آنسو نکل پڑے۔ دائی باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھی سی بچی تھی جو کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ دائی مسکرا کر بولی، مبارک ہو، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تمہاری بیوی بھی بالکل ٹھیک ہے اور بچی بھی ماشاء اللہ سے تندرست ہے۔ بلال نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو گود میں لیا۔
وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل سائرہ جیسی۔ بلال نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چوما اور اندر چلا گیا۔ سائرہ نڈھال سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ ان کی بیٹی اب 2 مہینے کی ہو چکی تھی۔ یہ 2 مہینے ایسے تھے جیسے کوئی حسین خواب۔ بلال اور سائرہ اپنی بیٹی حور کو لے کر طرح طرح کے خواب بنتے رہتے۔ بلال گھڑے لے کر انہیں بیچنے کے لیے نکلا۔ وہ ہر گلی میں آوازیں لگا رہا تھا، مٹی کے گھڑے لے لو، ٹھنڈا پانی رکھنے والے گھڑے لے لو۔ اچانک اس کے سینے میں ایک تیز درد اٹھا، ہاتھ سے سارے گھڑے چھلک کر گر گئے۔ وہ بے خودی میں زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے والی دکان کا مالک دوڑتا ہوا آیا اور گھبرا کر بولا، بلال بھائی کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر بلال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی سانسیں تھم گئیں۔ اسے دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ صدمے کی حالت میں جب بلال کا جنازہ گھر لایا گیا تو آنگن میں بیٹھی سائرہ جو اپنی بیٹی کو دودھ پلا رہی تھی اچانک کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ صدمے اور حیرانی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب بلال کا بے جان جسم آنگن میں رکھا گیا تو سائرہ کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ چیختی ہوئی بلال کی طرف بھاگی اور اس کی لاش سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بار بار یہی کہہ کر بلکھ رہی تھی۔ مگر جو چلا جائے کیا کبھی واپس آتا ہے؟ سائرہ کے لیے یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا۔ بلال کی موت کے بعد اس کے لیے پوری دنیا بدل گئی تھی۔ پہلے وہ ایک محفوظ سائے میں جی رہی تھی جہاں بلال کی محبت اور ساتھ اس کے لیے ایک ڈھال تھا، مگر اب وہ اکیلی رہ گئی تھی اپنی ننھی سی بیٹی حور کے ساتھ۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ اسے اپنی بچی کو بنا کسی سہارے کے پالنا پڑے۔ ابھی اس کے زخم تازہ تھے مگر زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ جب گھر میں رکھا آٹا ختم ہونے لگا تو اس نے خود کو سمیٹا۔ سائرہ نے فیصلہ کیا اب وہ پھر سے وہی کام شروع کرے گی جو بلال کرتا تھا، مٹی کے گھڑے بنانا۔ یہ اب صرف روزگار کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کی جنگ بن چکی تھی۔ سائرہ ہر صبح جلدی اٹھتی، مٹی اکٹھی کرتی اور اسے پانی سے گوندھتی۔ جب بلال ساتھ تھا تو سب کچھ آسان لگتا تھا، مگر اب اکیلے یہ سب کرنا بہت بھاری پڑتا۔ مٹی تیار کرنا یہ سب اب بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ کئی بار اس کے ہاتھ چھل جاتے، کمر درد سے ٹوٹ جاتی، مگر پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ کچھ دن بعد جب اس کے بنائے ہوئے گھڑے تیار ہو گئے تو وہ انہیں بیچنے کے لیے بازار جانے لگی۔ سر پر گھڑوں کی ٹوکری رکھتی اور گلی گلی آوازیں لگاتی، گھڑے لے لو، ٹھنڈا پانی رکھنے کے لیے مٹی کے گھڑے لے لو۔ کچھ لوگ رحم سے دیکھتے، کچھ خرید بھی لیتے، مگر دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ کی آنکھوں میں ہمدردی ہوتی تو کچھ کی نگاہوں میں لالچ۔ کچھ لوگ اسے گھورتے، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ حقارت سے کہتے۔ آخر کار محبت کے فیصلے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مگر سائرہ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ان باتوں سے ڈر گئی تو اس کی بیٹی حور بھوک سے مر جائے گی۔ اب سائرہ کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بن چکی تھی۔ صبح مٹی تیار کرنا، گھڑے بنانا، دوپہر میں کھانا پکانا، پھر گاؤں میں کام ڈھونڈنے نکلنا اور رات ہوتے ہی تھک کر گر جانا۔ یہی اس کا دن رات بن گیا تھا۔ اس کی بیٹی حور اب 8 سال کی ہو چکی تھی۔ وقت جیسے پنکھ لگا کر اڑ گیا۔ سائرہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ جائے اور اپنا مستقبل سنوار سکے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ان کے پڑوسی اسد صاحب گاؤں کے اسکول میں ماسٹر ہیں تو ایک دن وہ خود ان کے گھر گئی۔ بھائی صاحب کل سے میری بیٹی کو بھی اسکول لے جایا کریں، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پڑھے لکھے۔ سائرہ نے امید بھری نظروں سے اسد کی طرف دیکھا۔ اسد جو باتوں سے سنجیدہ اور شریف انسان لگتے تھے مسکرائے اور بولے، بالکل بہن، آپ کی بیٹی تو میری اپنی بیٹی جیسی ہے، میں خود اسے اسکول لے جایا کروں گا اور اس کا خیال بھی رکھوں گا۔ یہ سن کر سائرہ کو سکون ملا۔ کم از کم اب اسے حور کی تعلیم کی فکر نہیں تھی۔ اگلے دن سے حور روز اسکول جانے لگی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ حور اسکول جاتی، شام میں مدرسے میں پڑھتی اور سائرہ دن بھر کام میں مشغول رہتی۔ اب خرچے بڑھ گئے تھے، اس لیے سائرہ نے گھروں میں کام بھی شروع کر دیا تھا۔ گھڑے بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اب کھیتوں میں مزدوری بھی کرنے لگی تھی تاکہ حور کے لیے کوئی اچھا مستقبل بنا سکے۔ پہلے کچھ مہینوں تک سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ حور خوش تھی، دل لگا رہی تھی اور ہر شام کھانے کے وقت اپنی ماں سائرہ کے ساتھ بیٹھتی اور دن بھر کی باتیں کرتی، مگر دھیرے دھیرے وہ بدلنے لگی۔
شروع میں تو سائرہ نے دھیان نہیں دیا، مگر وقت کے ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ حور اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگی تھی، کم بولتی اور اکثر رات کو جاگتی رہتی۔ ایک دن جب سائرہ صبح اسے جگانے گئی تو حور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، آنکھوں میں نمی اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ کیا ہوا بیٹی؟ اتنا گھبرا کیوں گئی؟ سائرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ حور نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، امی مجھے اسکول نہیں جانا، میرا دل نہیں کرتا۔ یہ سن کر سائرہ کو غصہ آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اسکول نہیں جاؤ گی تو پڑھو گی کیسے؟ ہم نے تمہیں اس لیے پڑھنے بھیجا تھا کہ تم اچھی نوکری کرو، اپنے ابا کا خواب پورا کرو۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا لیا۔ سائرہ نے سوچا شاید حور پڑھائی سے اکتا گئی ہے یا کوئی معمولی بات ہوگی، مگر حقیقت کچھ اور تھی اور اسے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اسے اتنا وقت ہی کہاں ملتا تھا کہ وہ حور کے دل میں چھپے خوف کو سمجھ پاتی۔ صبح جب وہ گھڑے بنانے میں مشغول ہوتی، حور چپ چاپ اسکول چلی جاتی، پھر وہ گھروں میں کام کرنے نکل جاتی اور شام کو جب واپس لوٹتی تب تک تھکان سے چور ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ حور کی خاموشی اس کی نظر سے اوجھل رہی۔ حور ایک سمجھدار اور خوش مزاج بچی تھی جو پہلے چہک چہک کر اپنی ماں سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ پڑوسی اسد صاحب کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی، اسکول جانے کو لے کر بے انتہا جوش میں رہتی اور شام کو مدرسے بھی جایا کرتی تھی۔ مگر کچھ دنوں سے سائرہ نے محسوس کیا کہ حور پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب وہ چپ چاپ رہنے لگی تھی، کھیلنے سے کترانے لگی تھی، اسد صاحب کی بیٹیوں کے ساتھ جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شروع میں تو سائرہ نے سوچا شاید وہ بیمار ہے یا کسی بات پر اداس ہے، مگر جب یہی رویہ کئی دنوں تک چلتا رہا تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ حور کیا ہوا ہے بیٹی؟ پہلے تو تم ہر وقت کھیلتی رہتی تھی، اب کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ حور نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولی، کچھ نہیں امی، بس دل نہیں کرتا۔ ایک دن صبح جب سائرہ نے حور کو جگایا اور کہا، جلدی کرو بیٹی، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، تو حور کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی، امی مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ سائرہ نے حیرانی سے کہا، تمہیں تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، پھر اچانک یہ کیا ہو گیا؟ حور نے نظریں جھکا لیں جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے بس نہیں جانا امی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی، سائرہ بہن، حور کو بھیج دیں، میں اسکول جا رہا ہوں، اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ اسد تھا جو ہمیشہ کی طرح بچوں کو اسکول لے جانے آیا تھا۔ حور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ سائرہ نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا مگر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اسد برسوں سے ان کا پڑوسی تھا، ایک اچھا اور شریف انسان جو سب کا خیال رکھتا تھا۔ اس پر شک کرنا تو سوچ سے باہر تھا۔ جاؤ بیٹی، اسد چاچا کے ساتھ جاؤ۔ جیسے ہی اسد نے حور کا ہاتھ پکڑا، حور نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سائرہ نے چونک کر اسد کی طرف دیکھا۔ اسد نے مجبوری میں مسکرا کر کہا، بچیاں کبھی کبھی نخرے کرتی ہیں، میں لے جاتا ہوں، فکر نہ کریں۔ سائرہ نے حور کو گھورا اور کہا، اب کوئی بہانہ نہیں، جاؤ اور پڑھائی پر دھیان دو۔ حور لرزتے ہاتھوں سے بستہ اٹھانے لگی۔ اسد نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ کانپتے قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ سائرہ بند دروازے کو گھورتی رہی۔ وہی دروازہ جہاں سے ابھی ابھی اس کی بیٹی گئی تھی۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گشت کرنے لگیں۔ کیا کچھ غلط ہو رہا ہے؟ دل سے آواز آئی، کہیں میں اپنی بیٹی پر دھیان دینا تو نہیں بھول گئی؟ زندگی کی الجھنوں نے اسے اتنا مشغول کر دیا تھا کہ اب اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپا ڈر دیکھ سکے۔ اب اسے یاد آیا کہ پہلے تو حور کو اسکول جانے کا کتنا شوق تھا، وہ کیسے چہکتی تھی۔ اب اس کے رویے میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں وہ کیا تھیں؟ جیسے ہی اسد صاحب کا نام سنتی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتیں۔ وہ ان کے گھر جانے سے کترانے لگی تھی، ان کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اب گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، مدرسے سے وہ خوشی سے چلی جاتی تھی جو گاؤں کی ایک بوڑھی خاتون چلاتی تھی۔ ان کے پاس جانے سے اسے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی اسکول کا نام آتا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ اب یہ سب کچھ سائرہ کے لیے پریشانی کا سبب بن چکا تھا۔ وہ اب بھی دروازے کی طرف گھور رہی تھی اور اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گشت کر رہی تھیں۔
اس نے سوچا آج حور سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کیا اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا وہ بات واقعی ویسی ہے جیسی میں سوچ رہی ہوں؟ یا اللہ ایسا نہ ہو۔ بار بار ایک خوفناک سوچ ذہن میں آ رہی تھی جسے سائرہ جھٹک رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، آج میں گھڑے بیچ کر مالکن کے یہاں کام پر نہیں جاؤں گی۔ آج میں اسکول سے حور کو جلدی گھر لے آؤں گی اور اس سے کھل کر بات کروں گی، اس کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھڑے اٹھا کر گاؤں کی گلیوں میں نکل پڑی۔ گھڑے بیچتے بیچتے کئی گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ واپس گھر آئی۔ اسکول کی چھٹی میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، جلدی سے منہ ہاتھ دھوئے، حور کے لیے کھانا بنایا اور پھر اسکول کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک چھوٹی بچی نظر آئی جو حور کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ سائرہ نے حیرانی سے پوچھا، ارے فاطمہ، تم اسکول نہیں گئی؟ وہ بچی چونک کر سر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، نہیں، آج تو اسکول کی چھٹی ہے۔ یہ سنتے ہی سائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے حیرانی سے دوبارہ پوچھا، کیوں کہہ رہی ہو؟ آج تو چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بچی بولی، نہیں، استاد جی نے کل ہی بتایا تھا کہ آج چھٹی ہے۔ سائرہ اسے حیرت اور شک سے دیکھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ پاؤں جیسے سن پڑ گئے تھے۔ اسد نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ حور کو کہاں لے گیا تھا؟ اگر آج اسکول بند تھا تو صرف حور کو کیوں اسکول لایا گیا؟ یہ بات مجھے بتائی کیوں نہیں گئی؟ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیال گھومنے لگے اور قدم لڑکھڑانے لگے۔ اب اسے پچھلے 3 مہینوں کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب بھی اسد کا نام آتا، حور گھبرا جاتی تھی۔ اس نے یاد کیا کیسے حور نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، کیسے وہ ان کے گھر جانے سے کترانے لگی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اب سائرہ تیزی سے اسکول کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے تھے۔ کیا میں اپنی بیٹی سے اتنی غافل ہو گئی تھی؟ کیا میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ میں اس سے 2 باتیں پوچھ سکوں؟ پچھتاوا اب اس کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اب لگ بھگ بھاگتی ہوئی اسکول کی طرف جا رہی تھی۔ سائرہ کے قدم تیز ہوتے جا رہے تھے مگر دل کسی خوفناک انکشاف سے لرز رہا تھا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ایک بچے سے پوچھا، بیٹا، آج اسکول کی چھٹی تھی؟ بچے نے حیرانی سے سر ہلایا۔ جی آنٹی، آج صبح سے ہی چھٹی تھی، ماسٹر جی بھی نہیں آئے۔ یہ سن کر سائرہ کے قدم اور تیز ہو گئے۔ اس کے دل میں اب عجیب عجیب خدشات پیدا ہونے لگے تھے۔ اسد نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ حور کو کہاں لے کر گیا؟ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت فرما۔ وہ بے خودی میں بڑبڑا رہی تھی۔ جب وہ اسکول پہنچی تو دروازہ بند پایا مگر گیٹ کے باہر چوکیدار بیٹھا تھا۔ سائرہ نے گھبرا کر پوچھا، چوکیدار بھائی، کیا آپ نے میری بیٹی حور کو اسد صاحب کے ساتھ اسکول آتے دیکھا تھا؟ چوکیدار نے چونک کر سر نفی میں ہلایا اور کہا، نہیں بہن، آج تو ماسٹر جی خود بھی اسکول نہیں آئے۔ تمہاری بچی کہاں سے آتی؟ آج تو اسکول کی چھٹی تھی اور سارے بچوں کو چھٹی دی گئی ہے۔ کیا آپ کو اسد صاحب نے نہیں بتایا یا حور نے؟ یہ سنتے ہی سائرہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ اب اس نے اسد کے گھر کا رخ کیا اور دیوانوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پڑوسیوں کی طرف مڑی، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ کیا کسی نے حور کو دیکھا ہے؟ کچھ ہی دیر میں اسد کے گھر کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی فرزانہ باہر آئی۔ اس نے سائرہ کی حالت دیکھی۔ کیا ہوا بہن؟ سائرہ نے روتے ہوئے کہا۔ اسد صاحب کہاں ہیں؟ فرزانہ نے جواب دیا، وہ تو اسکول گئے ہیں۔ سائرہ نے حقیقت بتائی، وہ میری بیٹی کو لے کر کہاں گیا ہے؟ اسکول تو بند پڑا ہے، میں ابھی اسکول سے ہو کر آئی ہوں۔ سارے بچوں نے کہا کہ آج تو چھٹی تھی۔ فرزانہ نے حیرت سے سائرہ کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بہن، مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اسد نے تو بس یہی کہا تھا کہ وہ اسکول جا رہے ہیں اور تمہارے گھر حور کو لینے جا رہے ہیں۔ اسی دوران گاؤں کے لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے۔ سائرہ روتے ہوئے سب کو سچ بتا رہی تھی۔ ہر چہرے پر حیرانی پھیل چکی تھی۔ تبھی ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا وہاں آیا اور بولا، ہاں، میں نے حور کو دیکھا تھا، وہ صبح اسکول کے کپڑوں میں تھی۔ اسد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ وہ جو پیچھے والی ویران گلی ہے نا، گاؤں کی، وہ وہیں جا رہے تھے۔ میری بال وہیں چلی گئی تھی۔ جب میں بال لینے گیا تو دیکھا کہ حور رو رہی تھی اور اسد نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا۔
وہ اسے کھیتوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی سائرہ کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ گاؤں والوں نے اسے سہارا دیا اور کہا، اٹھو بہن، ہم چلتے ہیں، حور ہماری بیٹی ہے، فکر مت کرو۔ سائرہ نے آنسو پونچھے اور ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے قدم بے اختیار کھیتوں کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کچھ گاؤں کے دیہاتی مرد بھی اس کے ساتھ بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ جب وہ کھیتوں میں پہنچی تو اس کے سامنے ایک دل دہلانے والا منظر تھا۔ زمین پر خون اور گرد میں لپٹی اس کی معصوم حور بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ اس طرح پڑی تھی جیسے زندگی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ نہیں! سائرہ کی چیخ پورے گاؤں میں گونج اٹھی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ ایک عورت آگے بڑھی اور اسے تھام لیا۔ اس عورت نے اپنی چادر اتار کر حور کے جسم پر ڈال دی تاکہ اس کی عزت ڈھکی رہے۔ گاؤں والے خاموش کھڑے تھے، نظروں میں شرم، کچھ کی آنکھوں میں آنسو، کچھ غصے سے کانپ رہے تھے اور کچھ بے بسی سے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی جو گاؤں کا بڑا تھا آگے بڑھا اور بوجھل آواز میں بولا، بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسد کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ مگر سائرہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی بے ہوش بچی کو سینے سے لگائے بار بار اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ حور، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو تمہاری امی آ گئی ہے، میری جان، میری بچی۔ مگر حور بالکل بے حس تھی۔ ادھر اسد شام کو جب اپنے گھر لوٹا تو اس کے قدم تیز تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ جلد سے جلد یہاں سے فرار ہو جائے۔ مگر جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، گاؤں کے لوگ تیار کھڑے تھے۔ اسے دبوچ لیا گیا۔ کہاں جا رہے ہو اسد؟ ایک آدمی نے غصے سے دہاڑا۔ اسد نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ کیا ہوا بھائیوں؟ میں تو بس کیا؟ ایک بڑا آگے بڑھا اور بوجھل آواز میں کہا، تو نے ایک معصوم بچی کی زندگی تباہ کر دی اور اب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسد نے ایک لمحے کے لیے بچنے کی کوشش کی، مگر گاؤں والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہم نے تجھے بھائی سمجھا، تو درندہ نکلا، تجھے اس زمین پر چلنے کا کوئی حق نہیں۔ تو نے ایک معصوم، ایک یتیم بچی کے ساتھ ایسا ظلم کیا۔ تیرے اپنے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں، کیا تجھے رحم نہیں آیا؟ تو حیوان ہے اور ایسے حیوانوں کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے۔ دور کھڑی فرزانہ، اسد کی بیوی، یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسد ایسی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے۔ اب اس کے دل میں اسد کے لیے ذرا بھی رحم نہیں بچا تھا، بلکہ نفرت ہی نفرت بھر چکی تھی۔ وہ حقارت سے اسد کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کہیں اللہ اس کی سزا میری بیٹیوں کو نہ دے دے۔ وہ اب سائرہ کے سامنے جانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ کیسے نظر ملاؤں گی اس سے؟ شرم سے تو نظریں بھی نہیں اٹھتیں۔ گاؤں کے مردوں کا خون کھول رہا تھا۔ کسی نے لاٹھی اٹھائی، کسی نے پتھر، اور پھر اسد پر قہر ٹوٹ پڑا۔ وہ چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ ایسے درندوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی دہاڑا۔ پتھر، لاٹھی، گھونسے سب برستے رہے یہاں تک کہ وہ درندہ زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ پھر اسد کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ گاؤں والوں نے اسے جنازہ دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اسے گھسیٹ کر جنگل میں پھینک دیا۔ جس طرح اس نے حور کو نوچا تھا، اب اسی طرح جنگل کے جانور اسے نوچ کھائیں گے۔ یہ درندہ نہ جانے کب سے حور پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ اسکول میں روز اسے تنگ کرتا تھا۔ اس سے حور بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، اور آج جب اسے موقع مناسب لگا اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اسے معلوم تھا کہ آج اسکول کی چھٹی ہے اور سائرہ کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ اگر وہ خود نہ بتاتا تو اسے کون بتاتا؟ اور پھر دن بھر تو اس کی امی گھروں میں کام کرتی ہے، مٹکے بیچنے جاتی ہے۔ اسے اتنی فرصت ہی کہاں کہ وہ ان باتوں پر غور کر سکے، اور اسد نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کے اندھے اعتماد کا، اس کے بھروسے کا، اور پھر وہ حور کو کھیتوں کی طرف لے گیا اور اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ تو دنیا میں اس کا انجام تھا۔ ایسے درندوں کو اللہ سب سے سخت سزا دیتا ہے۔ حور کو گھر لایا گیا۔ وہ بے ہوش تھی، مگر 2 دن بعد جب اسے ہوش آیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنی امی کو دیکھ رہی تھی، جیسے اب کسی پر اعتماد نہیں رہا۔
سائرہ روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی، اس کے ہاتھ تھام لیے اور لرزتی آواز میں بولی، حور میری بچی، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم پر کیا بیت رہی تھی۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمٹ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور کانپتی آواز میں بولی، اماں وہ مجھے غلط طریقے سے چھوتے تھے، میں بہت ڈر جاتی تھی۔ اماں میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی، مگر وہ کہتے تھے اگر تم نے کسی کو بتایا تو امی ناراض ہو جائیں گی، وہ کہتا تھا تم مجھے گھر سے نکال دو گی۔ اماں میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر سائرہ کی روح کانپ اٹھی، اس کا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں کیسی ماں تھی، وہ سوچ رہی تھی، جو اپنی بیٹی کا خوف تک نہ پہچان سکی۔ میں نے دھیان کیوں نہیں دیا، میں نے کیوں اس کی بات نہیں سنی؟ وہ حور کے ہاتھ چومتی رہی، اس کے بال سہلاتی رہی اور بس روتی رہی۔ اب اسے حور کو اعتماد دینا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی اس مسئلے میں سائرہ کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا، ہم یہ کبھی بھی حور کے سامنے ذکر نہیں کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اب سائرہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی کو پھر سے زندگی کی طرف لوٹا دے۔ یہ کہانی محض ایک کہانی نہیں، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ ایسی کتنی ہی حور جیسی معصوم بچیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کی بات سنا کریں۔ اگر وہ کسی شخص سے خوفزدہ نظر آئے یا اسکول، مدرسے یا کسی جگہ جانے سے انکار کرے تو ان کی بات کو نظر انداز مت کریں۔ کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد مت کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، استاد ہو یا کوئی اور۔ آج کے دور میں انسان کے روپ میں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اعتماد دیں تو وہ آپ سے کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ انہیں ڈرائیں مت بلکہ ان کی ڈھال بنیں۔ زمانہ بدل گیا ہے، اب کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا خودکشی کے برابر ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ کسی اور کے بھروسے چھوڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ ان درندوں کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایسے مجرموں کو سب سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اور اسد بننے کی ہمت نہ کر سکے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دنیا کا کوئی قانون، کوئی انصاف اور کوئی معافی ہمارے بچوں کو ان درندوں کے چنگل سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، اپنی آنکھیں کھولنے کا اور اپنی حور کی حفاظت کرنے کا۔